ہارون آباد کے حوالے سے ہارون آباد میں بنگلہ روڈ پر واقع قدیم قبرستان اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے، مگر محکمہ اوقاف کی نااہلی اور بے حسی کی وجہ سے قبرستان کے ارد گرد چار دیواری موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جانور یہاں پر داخل ہو جاتے ہیں اور گند پھیلاتے ہیں۔ قبروں کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے، شہری سخت پریشان ہے۔ اس کے علاوہ قبرستان میں مستقل طور پر چوکیدار کا انتظام نہیں ہے اور نہ ہی خاک روب کا انتظام ہے۔ جب لوگ This time check is brought to you by Diamond Washwell. تو اب آپ بھی اپنائیں ڈائمنڈ واش ویل، پاکستان کا پہلا لکوڈ لانڈری ڈٹرجنٹ۔ ہزاروں قبریں ہونے کے باوجود اس کی حالتزار دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ قبرستان محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے، مگر یہاں کوئی مستقل چوکیدار یا خاکروب تعینات نہیں ہے، اور قبرستان میں جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ دیواریں مختلف اطراف سے ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ملحقہ آبادی کے مکینوں کے جانور قبرستان میں بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ قبرستان میں نشیوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، جو دن رات وہاں نشے میں دھت دکھائی دیتے ہیں اور قبروں پر لگی جالیاں تک وہاں سے چرا کر بیچ دیتے ہیں، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیسیوں دکانوں کا کرایہ جو کہ قبرستان کی جگہ میں واقع ہیں، اور اس کے علاوہ قبرستان کے اندر بابا مشتاق کے دربار کی ہزاروں روپے کی آمدن محکمہ اوقاف وصول کر رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ وہ ملحقہ اراضی خرید کر قبرستان کے لیے وقف کرے اور صفائی کا انتظام کرنے کے لیے خاکروب رکھے جائیں۔ ساری زندگی مشکلات برداشت کرنے کے لیے سفر آخرت پر پہنچ جانے والوں کے لیے قبرستان تو پرسکون ہونا چاہیے۔ اس بارے میں عوام کا کیا کہنا ہے، عوام سے پوچھتے ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، مٹی مٹی ہے، قبرستان کے اندر جو ہے وہ صفائی کا بڑا ناقص انتظام ہے۔ تو اگر محکمہ اوقاف نے یہ جگہ اپنے ذمہ لی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہاں دو چار بندے جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں تاکہ اس کی صفائی کا انتظام ہو، اس کی چار دیواری کا صحیح انتظام ہو۔ اور یہاں آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کتے، بلیاں، بکریاں جو ہے وہ ہر وقت پھرتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ جھاڑیاں جھاڑیاں ہیں، گزرنا اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ راستے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ تو اگر محکمہ اوقاف نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کی پوری صفائی کے لیے بندے مقرر کرے، دو چار بندے ہوں جو ہر وقت یہاں پر اس کی صفائی کا انتظام کریں، پورا اور پورا اس کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ اور اگر محکمہ اوقاف نہیں ہے اس کے اندر تو پھر شہری والوں کو چاہیے کہ اس کا انتظام کریں۔ بہت ناقص انتظام ہے یہاں پر، اگر دفنانے کے لیے آتے ہیں تو پانی کا بھی یہاں انتظام نہیں ہوتا، تو سارا یہاں پانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اور صفائی کا جو ہے بالکل بہت ناقص انتظام ہے، صفائی کا انتظام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمارے سننے میں آیا کہ محکمہ اوقاف نے جو ہے اپنے انڈر یہ سارا لے لیا ہے جگہ قبرستان کی، اور دربار تو پہلے ہی محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ چاہیے کہ سارے اپنا زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دو آدمی جو ہیں وہ ضرور یہاں مقرر ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ صفائی کا انتظام ہو۔ اور جو یہاں پر اور قسم کے لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ نشئی قسم کے لوگ جو ہیں وہ قبرستان پھرتے رہتے ہیں، جھاڑیاں ہیں اور گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو سارا اس کا صحیح طریقے سے انتظام ہونا چاہیے۔ محکمہ اوقاف کے انٹر یہ مکمل ہے قبرستان، انہیں چاہیے کہ یہ صفائی کا نظام بہت درہم برہم ہو چکا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ جو قبرستان کی صفائی ہے ان کا خیال رکھے، ان کے لیے کوئی آدمی مقرر کر دینا۔ ناظرین، ہارون آباد میں واقع قدیم قبرستان کی ابتر حالت کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف عبد الرحمان صاحب۔ السلام علیکم عبد الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ عبد الرحمان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ روڈ پر واقع ہارون آباد کا قدیم قبرستان ہے جس کی حالت ابتر ہے، اس حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے آپ کی جانب سے؟ بالکل کیے جا رہے ہیں جی، ہم نے اس سلسلے میں افسران بالا کو اس کا لیٹر بھی لکھ دیا ہوا ہے۔ دیواری موجود نہیں ہے، گیٹ بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو چوکیدار ہے وہ بھی مستقل بنیادوں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو جانور ہیں وہ قبرستان میں آئے رہتے ہیں۔ قبرستان میں جگہ جگہ گند پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے، اور قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اس کے باؤنڈری وال کے لیے ہم نے افسران بالا کو لکھ دیا، جب وہ باؤنڈری وال ہو جائے گی تو پھر جانور یہ سارے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر نہیں کوئی بھی جائے گا اندر۔ ہاں
عبد الرحمان صاحب کافی عرصے سے یہاں پر چار دیواری موجود نہیں ہے, باؤنڈری موجود نہیں ہے, آپ کب تک یہاں پر باؤنڈری بنائیں گے, کیونکہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ جلد ہو جائے گی. جلد کب تک ہو جائے گی؟ اوقاف کے آپ مینیجر ہیں, یہ قبرستان آپ کے انڈر آتا ہے, اس کے علاوہ 33 دکانوں کا کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے؟ شہری سخت پریشان ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ اس لیے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی چارج لیا ہے. عبد الرحمان صاحب, کیونکہ چار دیواری نہیں ہے, اس وجہ سے جو اوباش نوجوان ہیں وہ قبرستان میں آئے رہتے ہیں, انہوں نے ڈیرا جما رکھا ہے, اور جو قبرستان کی جالیاں ہیں وہ بھی بیچ دی گئی ہیں. وہ میں نے پہلے بتا دیا نا, تو وہ جب اس کی چار دیواری ہو جائے گی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہاں, اور جلد ہو جائے گا. یہ عبدالرحمان صاحب, یہ تو آپ نے چار دیواری کی وجہ پیش کی کہ یہ جلدہ بنا لیں گے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبرستان میں خاک غروب جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے جھاڑیاں بڑھ چکی ہیں. کانٹے قبرستان میں موجود ہے, کانٹے والی جھاڑیاں موجود ہیں. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو چلنے میں سخت دشواری کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جگہ جگہ گند پھیلا ہوا ہے. اس حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اس کی جو ذمہ داری ہے کچھ وہ ٹی ایم کے بھی ذمہ ہے نا. ہاں عبد الرحمان صاحب, آپ اوقاف کے مینیجر ہیں, یہ قبرستان آپ کے انڈر آتا ہے, ٹی ایم او سے کون کہے گا جا کر؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا ہم جلد انتظام کریں گے. عبد الرحمان صاحب, جلد کب تک کریں گے؟ جلد جو شہری ہیں وہ کافی عرصے سے آپ کو شکایات کر چکے ہیں, مگر ہر دفعہ یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جلد انتظام کر لیا جائے گا, مگر وہ جلد ابھی تک نہیں آئی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ریسنٹلی چارج لیا ہے. نے ریسنٹلی چارج لیا ہے, تو آپ کب تک یہ کام کر دیں گے؟ ہمیں کوئی ٹائم فریم بتائیے. چارج لیا. بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب. ناظرین, لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف عبد الرحمان صاحب. جب ہم نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ بنگلہ روڈ پر واقع ہارون آباد کا قدیم قبرستان جو کہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے, سخت زبوحالی کا شکار ہے, کیونکہ قبرستان میں چار دیواری موجود نہیں ہے. چار دیواری نہ ہونے کی بنا پر جانور یہاں پر آئے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اوباش نوجوانوں نے یہاں پر ڈیرے جما رکھے ہیں, خاکروب کا بھی انتظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے گند جگہ جگہ قبرستان میں جا بجا پھیلا ہوا ہے اور قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اب عبد الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہی چارج لیا ہے اور جلد ہی قبرستان کی باؤنڈری بنا دی جائے گی. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ٹائم فریم بتائیے, آپ کب تک اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کر لیں گے, تو عبد الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر اس حوالے سے اقدامات کر لیے